خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم میں گزارش کرتا ہوں محمد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بادشاہ امام علیہ مقام میں تشریف کریں ایک باواز بلند نعرہ صلوات نہ کربلا نہ کوفہ نہ دربار عام میں نہ کربلا نہ کوفہ نہ دربار عام میں زینب شہید ہو گئی زندان شام میں زینب شہید ہو گئی زندان شام میں حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب زبان تیغ سے کوفے بلا گئی زینب زبان تیغ سے کوفے بلا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے بجھا گئی زینب دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں
جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب۔ اب گزارش گزار ہوں محمد لاریب صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، رے بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، رے اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، رے سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی دل میری تیسری شعبان، رے شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، اتنب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ ایک کسی صاحب کا ڈرائیونگ لائسنس اور گھڑی ملی ہے تو جس کی بھی ہو وہ برائے مہربانی آ کے ممبر کے پاس سے لے لیں۔ ڈرائیونگ لائسنس ہے کسی صاحب کا، جن کا بھی ہو وہ برائے مہربانی ممبر کے پاس آ جائیں، یہاں سے لے لیں۔ میں آپ گزارش گزار ہوں جناب عارف سکندری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ سلوات۔ چار مصرے جناب زینب کی ایک صلاح بھیجیے۔ گلزار امامت کی کلی ہے زینب، گلزار امامت کی کلی ہے زینب، اس تلوار کیجیے۔ گلزار امام کلی ہے زینب،
گلدار امامت کی کلی ہے زینب. اس طلبات کے گلدار امامت کی کلی ہے زینب. آغوش رسالت میں پلی ہے زینب. آغوش رسالت میں پلی ہے زینب. اسلام کو بے پردہ نہ ہونے دے گی یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب. یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب. دلے پیغمبر آدم کی دعا ہے زینب. نام آباد کا وہ وفا ہے زینب. نام آباد کا وہ وفا ہے زینب. صاحب جی زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے کہ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے. عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر جس گھر میں جان نماز بھی فرش ادا بھی ہے. جس گھر میں جان نماز بھی فرش ادا بھی ہے. وہ گیت پلے صراط مدد رہیں گے جن کے پاس خدا کے ساتھ ساتھ بھی حدیث کتاب بھی ہے. خدا کے ساتھ ساتھ بھی حدیث کتاب بھی ہے. اور نام شدید ہو گئے دنیا سے بے نشان. زندہ مگر علم بھی ہے اور تازیہ بھی ہے. میں اب گزارش گزار ہوں جناب عادل عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب عادل عباس صاحب ایک آواز بلند نعرہ صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. دل کو کھینچتی ہے کربلا. دل کو کھینچتی ہے کربلا. نور سے سجی ہے کربلا. دل کو کھینچتی ہے کربلا. دل کو کھینچتی ہے کربلا. دل کو کھینچتی ہے کربلا. فاصلہ ذرا سا کم نہیں. فاصلہ ذرا سا کم نہیں. خلد سے ملی ہے کربلا. خلد سے ملی ہے کربلا. دل کو کھینچتی ہے کربلا. دل کو کھینچتی ہے کربلا. سجدہ طول کیجئے نبی. سجدہ طول کیجئے نبی. پشت پا ابھی ہے کربلا.
مصطفیٰ بھی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا۔ جون کی سیاہی جب ملی، جون کی سیاہی جب ملی، شہ نے تب لکھی ہے کربلا، شہ نے تب لکھی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا۔ حرملا کے واسطے ہے موت، حرملا کے واسطے ہے موت، حر کی زندگی ہے کربلا، حر کی زندگی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا۔ یہ کسی یزید کی نہیں، یہ کسی یزید کی نہیں، یہ حسین کی ہے کربلا، یہ حسین کی ہے کربلا۔ دل کو کھینچتی ہے کربلا، دل کو کھینچتی ہے کربلا۔ جیسا کہ میری کوشش رہتی ہے ننھے عزاداروں کو ضرور موقع ملے، تو میں گزار ہوں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بآواز بلند نعرہ۔ 10 محرم والے دن جب سب شہید ہو گئے، امام حسین نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، اے علی اصغر، یہ 9 لاکھ کا لشکر ہے، یہاں میرے عباس جیسے بھائی شہید ہوئے ہیں، تم جنگ کیسے لڑو گے؟ نہ تم تلوار اٹھا سکتے ہو، نہ تم تیر اٹھا سکتے ہو، جنگ کیسے لڑو گے؟ جناب علی اصغر نے واپس مخاطب ہو کے کہا، نہ تیروں سے نہ تلواروں سے ہو کے لڑ جانا ہے، مجھے دشمن کے آگے بس ذرا سا مسکرانا ہے، ہاتھوں کی یہاں پہ آس بناؤ اور تو اذن دے دے تو تیرا عباس بن جاؤ۔ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں، 24 محرم کو امام باڑہ زین العابدین خان ہردوئی روڈ پر ایک مجلس ادا منعقد ہوگی، جس میں خواتین سے شرکت کی گزارش ہے۔ امام باڑہ میر زین العابدین خان 24 محرم کو دن میں 12 بجے، جس میں تابوت امام سید سجاد بھی برآمد ہوتا ہے، جس میں خواتین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب انجم آبدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی منقبت کے اشعار ہیں جناب زینب کی شان میں، سماعت فرمائیں کہ ہمارے لب پہ تمہارا ہی نام ہے زینب، ہمارے لب پہ تمہارا ہی نام ہے زینب، اب ہم پہ آتش دوزخ حرام ہے زینب، اب ہم پہ آتش دوزخ
حرام ہے زینب، اور خدا گواہ وہ تیرا مقام ہے زینب، خدا گواہ وہ تیرا مقام ہے زینب، سمجھتا جس کو نبی یا امام ہے زینب، سمجھتا جس کو نبی یا امام ہے زینب۔ اور شعر دیکھیں کہ کلام پاک کے سورے طواف کرتے ہیں، کلام پاک کے سورے طواف کرتے ہیں، نہ سون پائیں گے ہرگز وہ خوشبوئے جنت۔ ایک درود بھیجیں آپ۔ نماز شب کی بتائی ہے آپ نے عظمت، نماز شب کی بتائی ہے آپ نے عظمت، یہ آپ ہی سے عود و قیام ہے زینب، اور جو گفتگو میں زباں پر تمہارا نام آئے، جو گفتگو میں زباں پر تمہارا نام آئے، تو فرض سب پہ درود و سلام ہے زینب، تو سب پہ فرض درود و سلام ہے زینب۔ ایک باواز بلند سلوات بھیجے آپ۔ اور پہنچ گیا ہوں میں قسمت سے تیرے روضے پر، پہنچ گیا ہوں میں قسمت سے تیرے روضے پر، اور جنا کا فاصلہ اب 2 ہی گام ہے زینب، جنا کا فاصلہ اب 2 ہی گام ہے زینب، اور جنا میں کہتے ہیں رضوان جس فرشتے کو، جنا میں کہتے ہیں رضوان جس فرشتوں کو، تمہارے در کا وہ ادنا غلام ہے زینب، تمہارے در کا وہ ادنا غلام ہے زینب۔ بس یہ آخری شعر، اور کہ وہ تم سے مشورہ لے کر قدم بڑھاتا ہے، وہ تم سے مشورہ لے کر قدم بڑھاتا ہے، جو خود امام ہے ابن امام ہے زینب، جو خود امام ہے ابن امام ہے زینب۔ ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے، ایک اشارہ جو تیرا زینب مضطر ہو جائے، آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے، اور منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب، منہ سے کہہ دے تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے، منہ سے کہہ دے تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب مہدی محمود آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ سلوات، نعرہ سلوات۔ ایک مطلب نیچے 4 شعر کی جگہ مطلب پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اس ذات گرامی کی میرے لب پر ثنا ہے، اس ذات گرامی کی میرے لب پر ثنا ہے، زینت ہے جو بابا کی جو مادر کی دعا ہے، زینت ہے جو بابا کی جو مادر کی دعا ہے، آئینہ زہرا ہے تیرا پیکر عصمت، آئینہ زہرا ہے تیرا پیکر عصمت، لہجہ بھی تیرا لہجہ حیدر سے ملا ہے، آئینہ زہرا ہے تیرا پیکر عصمت، لہجہ بھی تیرا لہجہ حیدر سے ملا ہے، اور سونپی ہے قیادت تجھے سرور نے یہ کہہ کر، سونپی ہے قیادت تجھے سرور نے یہ کہہ کر کہ اب تجھ سے بہن دین محمد کی بقا ہے، اب تجھ سے بہن دین محمد کی بقا ہے۔ آخری شعر اس کے بعد مقطع کہ کس درجہ منور تیری سیرت کا ہے سورج، کس درجہ منور تیری سیرت کا ہے سورج،
محنت سے تیری شم امامت میں ضیا ہے، محنت سے تیری شم امامت میں ضیا ہے. مقطع پیش خدمت ہے. ایک صلوات بھیجا. مہندی بھی تیری یاد میں رہتا ہے ہمہ وقت، کہ مہندی بھی تیری یاد میں رہتا ہے ہمہ وقت. زیارت تیرے روزے کی ہو یہ اس کی دعا ہے، زیارت تیرے روزے کی ہو یہ اس کی دعا ہے. اس ذات گرامی کی میرے لب کا ثنا ہے. میں گزارش گزار ہوں جناب رضوان حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب رضوان حیدر صاحب. ایک باواز بلند نعرہ ہے. میرے نبی کا پیاسا نواسا سجدے میں مارا جائے، کیسے نہ نکلے آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے ہائے. دھرتی کیا کاش بھی لرزے، درد سے نہ دیا کربٹ بدلے. پیاسا بالک پانی کے بدلے تیر گلے پہ کھائے. خون میں ڈوبا چپا چپا، خون میں ڈوبا چپا چپا مارا گیا ہے شاید سکا. یثرب کا شہزادہ دیکھو نہر پہ دوڑا جائے. جلتی زمین پر لاش پڑی ہے، جلتی زمین پر لاش پڑی ہے. ایسی شادی کہیں سنی ہے، خون کی بوندوں سے قاسم کا صحرا گوندا جائے. رات کا سناٹا ہے ڈرانا، بھوکا عالم کوئی نہ اپنا. لاش سے لپٹی بال سکینہ روئے اور گھبرائے. کیسے نہ نکلے آنکھ سے آنسو، آ کے مدینہ چین نہ پایا، رو کے گزارا سارا زمانہ. بھائی کی باتیں کرتی زینب قبر نبی پہ جائے. میرے آنسو گوہر آنسو ماہ رجب پیمبر آنسو ہو، جو کسی کے ایسے آنسو سامنے میرے آئے. کیسے نہ نکلے آنکھ سے آنسو. صلوات بھیجے پر محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب حسن مہدی شانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام عالی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب حسن مہدی شانی صاحب. باواز بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم. نوحے کے چند اشارات سے نام زہرا ہے میرا، لال مدک پائی ہوں میں تجھے خلد سے رونے کے لیے آئی
ہوں، نام زہرا ہے میرا. ارے اے میرے نور نظر یاد تمہیں بھی ہوگا. ارے کس مشقت سے تجھے پیس کے چکی پالا. ارے خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا. خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا. نام زہرا ہے میرا. ارے داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے. ارے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور چھپایا میں نے. ارے چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے. ارے چین تربت میں بھی ایک پل کو نہ پایا میں نے. نام زہرا ہے میرا. ارے کربلا ڈوب چکی خون میں دن ڈھلنے لگا. ارے منتظر بیٹھے ہیں جنت میں رسول دوسرا. ارے لال اب دیر نہ کر ماں کے گلے سے لگ جا. ارے لال اب دیر نہ کر ماں کے گلے سے لگ جا. نام زہرا ہے میرا. بطور خاص توجہ بنتے کہ خون کی چادر کو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں. ارے اپنی ممتا کا بھلا کیسے میں اظہار کروں. ارے ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں. ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں. نام زہرا ہے میرا. ارے سارے عالم پا گھٹا درد کی چھا جاتی ہے. ارے آمد ماہ ازاں روح کو تڑپاتی ہے. ارے اب کانوں میں بلال ایک صدا آتی ہے. ارے اب کانوں میں بلال ایک صدا آتی ہے. نام زہرا ہے میرا. میں گزارش گزار ہوں جناب عمران حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور آخر کے 20 منٹ ان شعراء کرام کے لیے مخصوص ہے کہ جن سے انجمن رضاکاران حسینی نے آج کی مجلس کے لیے وعدہ لیا ہے. ایک باواز بلند نعرہ سلوات. حضرات ایک باواز بلند نعرہ سلوات کا سہارا. زیادہ وقت میں تو ایک مطلب 2-3 شعر آپ کو پیش خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. بطور خاص لکھیں گے کہ کعبہ غم تیرا عزا خانہ اور خلد کا راستہ عزا خانہ. شعر بتا رہا تھا. اور زندگی کی بقا
ازا خانہ ہر مرض کی دوا ازا خانہ اور ذکر عباس کرتے رہتے ہیں ذکر عباس کرتے رہتے ہیں سج کے اہل وفا ازا خانہ سج کے اہل وفا ازا. اور یہ آخری شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ ہم یزیدی نہیں ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں دے رہا ہے پتہ ازا خانہ کعبہ غم تیرا. نعرہ صلوات کا سلام. محمد وآل محمد. حضرات شعر ملاحظہ فرمائے کہ لگ گئے سارے یزیدوں کی زباں پر تالے لگ گئے سارے یزیدوں کی زباں پر تالے چھا گئی سارے زمانے پہ صدائے زینب لگ گئے سارے یزیدوں کی زباں پر تالے چھا گئی سارے زمانے پہ صدائے زینب اور دین اسلام کو اب دھوپ کا خطرہ ہی نہیں دین اسلام کو اب دھوپ کا خطرہ ہی نہیں حشر تک سایہ رکھے گی ردائے زینب اور حشر تک سائے میں رکھے گی ردائے زینب. اور اب میں گزارش گزار ہوں جناب رضا حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب زینب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. گھبرا باہو
असगर भी तो भैया घर में ना मिलेगा। हाय किससे दिल बेताब को पहला एगी ज़ैनब घबरा एगी ज़ैनब रब्बे पर्दा हुई क़ैद बेक़ाहर ने उठाए और मौत ना आए। हाय क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। कह दीजिए अकबर से हो पी जाती है आओ सूरत तो दिखा दो। हाय सामानी सफर का करो घर जा एगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। सुभान अल्लाह। हज़रात आज थोड़ा सा वक्त मैंने अपने लिए भी रखा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो, कि हर एक मोड़ पे पैगाम है हर एक मोड़ पे पैगाम यही ज़ैनब का है, हर एक मोड़ पे पैगाम यही ज़ैनब का। और जुल्म व दहशत से कोई रिश्ता नहीं मजहब का है, हर एक मोड़ पे पैगाम यही ज़ैनब का। जुल्म व दहशत से कोई रिश्ता नहीं मजहब का। ए मोहम्मद की नवासी तेरे ममनून हैं हम, ए मोहम्मद की नवासी तेरे ममनून हैं हम। तूने सर काट दिया वक्त के हर मरहब का, तूने सर काट दिया वक्त के हर मरहब का। और तूने जलते हुए क़ेमों से निकाला इस्लाम, तूने जलते हुए क़ेमों से निकाला इस्लाम। सिर्फ कुरान को है अंदाज़ा तेरे मनसब का, सिर्फ कुरान को है अंदाज़ा तेरे मनसब का। और एक शेर कि जंजीरें सब रोती थीं हर एक रसन फरियादी थी, जंजीरें सब रोती थीं हर एक रसन फरियादी थी। सब्र और इस्तिकाल का पैकर लेकिन शहजादी थी, सब्र और इस्तिकाल का पैकर लेकिन शहजादी थी। और वैसे तो वो जालिम का हर कसर जलाने निकली थी, वैसे तो वो जालिम का हर कसर जलाने निकली थी। लेकिन उसके ज़हन रसा में इंसान की आज़ादी थी, लेकिन उसके ज़हन रसा में इंसान की आज़ादी थी। और अब मैं गुज़ार हूँ जनाब सिफ्तैन साहब से कि वो आएँ और बारगाह शहजादी ज़ैनब में नज़राना अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। हज़रात मुक़द्दस पेश खिदमत है बारगाह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। मुक़द्दस की ख़ुसूसियत ये है कि इसका हर मिसरा जनाब ज़ैनब से शुरू होता है। समात कभी हुसैन कभी फातिमा कभी ज़ैनब, जहाँ पे जैसी ज़रूरत ही बन गई ज़ैनब। ज़ैनब कमाल साने कुदरत का नाम है, ज़ैनब जमाल रूए मशीयत का नाम है, ज़ैनब जलाल साहिब इज़्ज़त का नाम है, ज़ैनब मालिकार सदाकत का नाम है, ज़ैनब है नाम अज़्म रिसालत माँ का, ज़ैनब है नाम दबदबाए भूतरा का, ज़ैनब है नाम दबदबाए भूतरा का, ज़ैनब
زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے۔ زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب دل حبیب کے اصل اصول کا، زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، بطور خاص حبیب ہے، زینب نظر فادر و حنین ہے، زینب جناب کی نور ہے، زینب جناب ہے، کار امام حسین، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے۔ زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ ساتھ زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب ستم کی جس پہ کمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب جہاد راہ زینب کی در ماتم اختر حسین بنت شمشیر عادل عباس ابن شمشیر عباس اور جملہ ہے عرش و فرش پہ اعلیٰ مقام زینب کا، ہے عرش و فرش پہ اعلیٰ مقام زینب کا، زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام کی زینت، اسے بڑھانا ہے کوفے میں، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا، اور حسین ڈوب اپنے منہ میں یہ کہہ کر، حسین ڈوب اپنے منہ میں یہ کہہ کر، یہاں تھا میرا اب ہے کام زینب کا، اور یزیدیت کو مٹایا ہے، یزیدیت کو مٹایا ہے، اتنی شان رہے گا حشر تلک ملک شام زینب کا۔ اور اب شعراء کرام کے لیتی ہے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے میں گزارش گزار ہوں عارف عبادی صاحب سلام اللہ علیہ میں نظام پیش
دو خط گئے حیدر میں آپ نے جو لے جائے فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا. خطبہ جو لے جائے حیدر میں آپ نے فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا. بدر کا بدلہ ہے کربلا, اس کی زباں پہ آپ نے جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا. یہ بھی قدم ملاحظہ فرمائیں, وہ جس جگہ پہ 700 کرسی نشین تھے, وہ جس جگہ پہ 700 کرسی نشین تھے, زینب کے ایک وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے, زینب کے ایک خطبے نے کوہرام کر دیا. پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے, رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا. پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے, رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا. حضرات ایک مطلع اور 3 یا 4 شعر عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. مطلع عرض کیا ہے کہ اب کرب و بلا کے بعد قلم شبیر کی باتیں کرتا ہے. اب کرب و بلا کے بعد قلم شبیر کی باتیں کرتا ہے. یہ تیرا کرم ہے اے زینب جو عزم حسینی زندہ ہے. یہ تیرا کرم ہے اے زینب جو عزم حسینی زندہ ہے. تو میں پرور, تو غیظ و غضب میں غازی ہے. تو ثانی خود لہجہ حیدر پردہ ہے. تو ثانی زہرا ہے تیرا. دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں بھولیں ہم تحریک تیری, زینب تیری محنت زندہ باد. کیوں بھولیں ہم تحریک تیری, زینب تیری محنت زندہ باد. غازی کا علم بھی اٹھتا ہے اور فرش عزا بھی بچتا ہے. غازی کا علم بھی اٹھتا ہے اور فرش عزا بھی بچتا ہے. سرور کی عزا جو جاری ہے, تو بانی ماتمداری ہے. سرور کی عزا جو جاری ہے, تو بانی ماتمداری ہے. قاتل کا نہیں ہے نام و نشان, مقتول کا پرچم اونچا ہے. قاتل کا نہیں ہے نام و نشان, مقتول کا پرچم اونچا ہے. آخری شعر عرض کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں کہ کردار تیرا ایک جیسا ہے, وہ کرب و بلا یا کوفہ ہو. کردار تیرا ایک جیسا ہے, وہ کرب و بلا یا کوفہ ہو. سیلاب کے عالم میں دریا کچھ گھٹتا ہے کچھ بڑھتا ہے. سیلاب کے عالم میں دریا کچھ گھٹتا ہے کچھ بڑھتا ہے. حضرات مجلس یوم خواتین کربلا 13 محرم کو 8:30 بجے شب میں اسی حسینیہ میں منعقد ہوگی. بعد مجلس زیارت شبی کا اہتمام ہے. 13 ننھے تابوت برآمد ہوں گے بعد مجلس, اور جس میں مولانا سید کلوہ جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا. مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اس مجلس کے بعد انجمن غنچۂ مظلومیہ نوحہ خوانی کرے گی, اور اب میں گزار ہوں جناب زوار صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب زوار صاحب, ایک بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات السلام علیکم. مطلب پیش خدمت ہے کہ وقار خون بن بتراب ہے زینب. وقار خون بن بتراب ہے زینب. ریاض کرب و بلا کا گلاب ہے زینب. ریاض کرب و بلا کا گلاب ہے زینب.
مصطفیٰ کی نواسی بطول کی دختر، مصطفیٰ کی نواسی بطول کی دختر، تمہارا تذکرہ کار ثواب ہے زینب، تمہارا تذکرہ کار ثواب ہے زینب، ہے شام سے سر کر کے چلی ہے شام سے، چلی ہے شام کو سر کر کے چلی، ایک سلوات بھیج دوں، چلی ہے شام کو سر کر کے قید خانے سے، چلی ہے شام کو سر کر کے قید خانے سے، اور یزید ہار گیا فتح یاب ہے زینب، یزید ہار گیا فتح یاب ہے زینب، نہ جانے کتنے ملے نہ جانے کتنے ملے کہ حیات کے گوشے، کہیں خراب ہے زینب، کہیں حسین کہیں بوتراب ہے زینب، بہت آپ کی ہے بی بی، بہت آپ کی ہے بی بی، جس کے چہرے پر باقی نقاب ہے زینب، کے چہرے پر باقی نقاب زینب، ثنائے بنت علی کیا کوئی کرے زوار، ثنائے بنت علی کیا کوئی زوار، زبان گنگ جلالت معاب ہے زبان ہے گنگ جلالت معاب ہے مجلس یوم عباس کل شب میں 8:30 بجے اسی حسینیہ میں، امام کے پنجم کی مجلس 14 محرم کو شب میں 9 بجے امام باڑہ سبطین آباد حضرت گنج میں منعقد ہوگی۔ مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کا ہی بیان ہوگا، مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ اور اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب سجاد لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں، سجاد لکھنوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں نظر کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اور درود ارشاد فرما دیں۔
نرالا ہی پا لیا، عابد کو جلتے خیمے سے جس دم بچا لیا، عابد کو جلتے خیمے سے جس دم بچا لیا، مشکل کشا کی بیٹی نے نانا نانا کے مثل ہی کاندھوں پہ اپنے بارے امامت اٹھا لیا، کاندھوں پہ اپنے بارے امامت کہا جاتا ہے کہ ان کو کیوں ساتھ لائے، شبیر کی نشر و اشاعت کے لیے، شبیر نشر و اشاعت کی ضرورت تھی لبے تقریر کو، زینب کی ضرورت تھی لبے تقریر، نہ جائے شور باطل میں کہیں حق کی صدا، دب نہ شور باطل میں کہیں حق کی صدا، اس لیے تھے سرور ساتھ میں ہم شیر کو مطلب اس کا تسلیم و رضا ہے، تسلیم و رضا ہے، اور چشم شبیر میں پر ہوا کہ حسین راہنما ہے زینب، اور جس نے قربانی شبیر کو روشن رکھا، سورج کی ضیاء ہے زینب، مقصد زینب وہ بجھا کا سورج کے مقابل جو ہوا ہے زینب، ان کے وقت کے ساتھ
تہذیب ادا ہے زینب، کون سجاد بتا سکتا ہے جز آل نبی، کون سجاد بتا سکتا ہے جز آل نبی، چشم معصوم میں عظمت تیری کیا ہے زینب، چشم معصوم۔ حضرات السلام علیکم، میں بھی تبرکاً کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں۔ چھوٹی بہر میں 3 قطعے ملاحظہ فرما لیں کہ کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا، کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا، وہ جو عورت پہ ظلم ڈھاتا ہے یوم زینب منا نہیں سکتا، کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا، وہ جو عورت پہ ظلم ڈھاتا ہے یوم زینب منا نہیں سکتا، اور بیچتا ہے جو کربلا کی زمین فرش مجلس پہ آ نہیں سکتا، بیچتا ہے جو کربلا کی زمین فرش مجلس پہ آ نہیں سکتا، جو نوالے حرام کے کھائے وہ تبرک کو کھا نہیں سکتا۔ کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا، وہ جو عورت پہ ظلم ڈھاتا ہے یوم زینب منا نہیں سکتا، بیچتا ہے جو کربلا کی زمین فرش مجلس پہ آ نہیں سکتا، جو نوالے حرام کے کھائے وہ تبرک کو کھا نہیں سکتا، ہے ضروری عمل عقیدے پر، ہے ضروری عمل عقیدے پر، صرف قصے سنا نہیں سکتا، صرف قصے سنا نہیں سکتا، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے قبر میں چین پا نہیں سکتا، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے قبر میں چین پا نہیں سکتا۔ حضرت ابھی مولانا کبیر جواد صاحب تشریف نہیں لائے، میں کچھ شعر جو اس دن پڑھ رہا تھا 9 محرم کو، وہ رہ گئے تھے پڑھنے سے، میں جب تک موقع ہے تو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ آنکھیں نم ہوئیں جب بھی سنا حسین کا نام، ہے اپنے آپ میں ایک مرثیہ حسین کا نام، اور قلم ہوئے تھے جو بازو انہی سے غازی نے ندی کی لہروں پہ بھی لکھ دیا حسین کا نام، قلم ہوئے تھے جو بازو انہی سے غازی نے ندی کی لہروں پہ بھی لکھ دیا حسین کا نام۔ سوال یہ تھا کہ قرآن بچایا ہے کس نے، کلام پاک نے خود ہی لیا حسین کا نام، کلام پاک نے خود ہی لیا حسین کا نام۔ میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کو نماز میں جب جبیں پہ لکھتی ہے خاک شفا حسین کا نام، جبیں پہ لکھتی ہے خاک شفا حسین کا نام۔ ہر ایک سال ازائے حسین بڑھتی گئی، ناہل شر کے مٹائے مٹا حسین کا نام، اور تمام مغربی ملکوں میں اٹھ رہے ہیں علم، کہاں کہاں پہ ہے اب گونجتا حسین کا نام، کہاں کہاں پہ ہے اب گونجتا حسین کا نام۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں آپ دیکھیے کہ حسینی لڑ رہے ہیں سارے، یہ چند شعر میں نے انہی کی نظر کیے ہیں جو آج مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں فلسطین کے، کہ ساری دنیا میں اس دم دکھائی دیتا ہے ستم گروں سے نبرد آزما حسین کا نام، کہ ساری دنیا میں اس دم دکھائی دیتا ہے ستم گروں سے نبرد آزما حسین کا نام۔ دعائیں اہل فلسطین کے لبوں پہ ہیں آج کہ ان کے زخموں کا مرہم بنا حسین کا نام، کہ ان کے زخموں کا مرہم بنا حسین کا نام۔ اٹھی عراق سے لبنان سے حسینی سپاہ، اٹھی عراق سے لبنان سے حسینی سپاہ، ستم کے سامنے اونچا کیا حسین کا نام، ستم کے سامنے اونچا کیا حسین کا نام۔ کہ حوثیوں نے بھی قبضہ کیا سمندر پر، کہ حوثیوں نے بھی قبضہ کیا سمندر پر، یمن کی سمت سے بھی آ گیا حسین کا نام، یمن کی سمت سے بھی آ گیا حسین کا نام۔ اور شکیل کر دیا ثابت یہ اہل ایران نے، شکیل کر دیا ثابت یہ اہل ایران نے،
بڑے بڑوں سے بہت ہے بڑا حسین کا نام، بڑے بڑوں سے بہت ہے بڑا حسین کا نام۔ اب چونکہ ابھی تک جواد مولانا قلب جواد صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، ان کو راستے میں ہوں گے غالباً وہ، میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ شعر کافی سنا چکا ہوں آپ کو میں، کہ یہ مجلس جو ہے یوم زینب، یہ انجمن رضاکاران حسینی کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ انجمن رضاکاران حسینی میرے خیال میں بہت قدیم انجمنوں میں سے ایک ہے، اور اس کا قیام ہوا تھا اس زمانے میں امام باڑے کی جب امام باڑے میں مجالس ہوتی تھیں تو ان کے انتظام کرنے کے لیے رضاکار جو والنٹیئرز ہوتے تھے ان کو انجمن کی شکل دی گئی تھی، وہ انجمن رضاکاران حسینی کہا جاتا تھا۔ تو ان کے بعد میں پروگرام ہونے لگے۔ سب سے بڑا پروگرام ان کا عالم فاتح فرات کا ہوتا ہے جو دریا والی مسجد سے اٹھتا ہے۔ اس کے بعد 11 محرم کو یوم زینب ہوتا ہے۔ بیت المال میں جو جاولال کا امام باڑہ ہے، جو ٹھاکر گنج میں جاولال کا امام باڑہ، وہاں جو بیت المال کا اشرا ہوتا ہے وہ ان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علم شب چلم کی مجلس بھی یہاں ہوتی ہے۔ یہ پروگرام انجمن رضاکاران حسینی کی جانب سے ہوتے ہیں اور خواب کے تعاون سے بھی ہوتے ہیں۔ پہلے یہاں آج سے 50-60 سال پہلے تک یہاں یہ مجلس نہیں ہوتی تھی، لیکن شام غریبہ کے بعد اچانک بہت زیادہ سناٹا ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ایک مجلس ہونا چاہیے، تو وہ مجلس قائم ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اتنا مجمع ہوتا ہے کہ راستے بھر جاتے ہیں اور اندر آنے کی جگہ نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر یوم عباس شروع ہوا 12 محرم کو، اب یوم خواتین کربلا 13 محرم کو ہوتا ہے۔ ان تمام مجالس کو مولانا قلب جواد صاحب خطاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 14 محرم کو سبطین آباد کے امام باڑے میں امام کے پنجم کی مجلس ناظر حضر قاضی مرحوم کی جانب سے منعقد ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور آپ حضرات امید ہے کہ ان مجالس میں بھی شرکت فرمائیں گے۔ مولانا کو اندر تشریف لانے کی راستہ دے دیجیے آپ لوگ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام مومنین کے نام بخش دیں جنہوں نے پرچے دیے ہیں اپنے اپنے ورثہ کے لیے، اور اپنے عزیزوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ حضرات جناب تشریف لا چکے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس یوم زینب کو خطاب کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ سلوات۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے سلامتی اور ان کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک آواز بلند نعرہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات محمد. بہت سے پرچے مجھے دے دیے گئے اور بہت مشکل ہے. میری دعائیں صحت ہے. ظہیر اقبال صاحب کی زوجہ وہ مریض ہے، ان کے لیے جو جملہ مومنین مومنات جو مریض ہیں ان سب کے لیے شفا کے لیے دعا فرما دیں آپ حضرات. بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومن مومنات جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما. چودہ محرم سے 18 محرم تک 8 بجے شب چھوٹے امام باڑے میں مجالس منعقد ہوگی. اس میں عالی جناب ضمیر جعفری صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے. مرحومہ شہناز بانو صاحبہ، ان کے لیے سورہ فاتحہ. جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، خاص طور سے اس امام باڑے میں جو مدفون حضرات ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں. یوم خواتین کربلا کے عنوان سے 13 محرم کو 8:30 بجے شب حسینیہ میں یوم خواتین کربلا منایا جائے. اس میں میرا ہی بیان ہوگا. خط میں بعد ختم جلوس ہماری کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں شہید ہوئے ان کی تابوتوں کی زیارت کرائی جائے گی. 12 محرم کو نگر خانے حسین آباد میں 2 بجے دن میں مجلس منعقد ہوگی. اس میں جناب عقیل عباس معروفی صاحب جو ہے وہ اس کو خطاب فرمائیں گے. اور کل انشاءاللہ یوم عباس اسی حسینیہ منایا جائے گا. تو آپ حضرات شرکت فرمائیں. تو جملہ مومن مومنات میں آ گیا. اس میں ایک صاحب کا یہ لیٹر آیا ہے کہ عمان میں جو مسجد پر حملہ ہوا ہے اس میں نہیں لکھا کہ میرا ان کا بچہ تابش وہ بھی زخمی ہوا ہے اور ابھی تک ہوش میں نہیں آیا ہے. اس کی صحت کے لیے آپ تمام حضرات دعا مانگیں کہ جو ظالموں نے اور داعشیوں نے اور جو ٹیررسٹ نے اور دشمنان اہل بیت نے بلکہ دشمنان اسلام ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے جو وہاں پر یہ حملہ کیا. وہاں مجلس ہو رہی تھی مسجد کو وہاں پر حملہ کر دیا. تقریباً 8-10 وہاں شہید ہوئے اور اس سے میری بچہ بھی نہیں لکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں آیا، زخمی ہے. ظاہر کے لیے دعا اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کہ خدا کرم ان تمام ظالموں کو جلد سے جلد نیست و نابود کر دے. ان تمام داعشیوں کو اور جو لوگ حضرت علی کے دشمن ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں پالنے والے کو جلد سے جلد دنیا سے نیست و نابود فرمائے. ظاہر ہے کہ آخری سلسلے کی مجلس اب بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن میں نے اسی آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے کہ جو شب غریبہ میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس حدیث شریف کو میں نے عنوان بیان 9 بجے سے قرار دیا ہے وہ آیہ کریمہ اس سے مربوط ہے، لہذا میں نے اس کو اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا. اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ کافر یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہے، اگر یہ نبی ہے، اگر یہ پیغمبر ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی آیت کوئی نہیں نازل ہوتی. اس کا مطلب ہے
کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتے، رسول ہوتے، پیغمبر ہوتے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی معجزہ ہوتا، اللہ کی طرف سے دی کوئی نشانی ہوتی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی ثبوت ہوتا، کیونکہ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں۔ کل میں نے مجلس اشارہ ریکارڈ کیا تھا کہ دراصل یہ ان کی صرف ہٹ دھرمی تھی اور ضد تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جملے کہا کرتے تھے، اور جو بھی معجزہ رسول اللہ دکھاتے تھے اس کو انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ تو جادوگری ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو کہانت ہے، یہ تو یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز۔ ابو جہل کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو بھی گئے، جڑ بھی گیا، اس کے بعد بھی کہتا ہوا بھاگا کہ محمد کا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ضد تھی اور صرف ہٹ دھرمی تھی جس کی بنیاد پر انکار ہو رہا تھا، مگر وہ جانتے تھے، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ نبی ہیں، جانتے تھے کہ پیغمبر ہیں، قرآن کے لیے جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد بھی عصبیت ان کی تھی، تعصب ان کا تھا کہ جس کی وجہ سے انکار وہ کر رہے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ تاریخ میں درج ہے جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان۔ یہ جتنے ابو تھے وہ سب کے سب رسول کے سب کے سب دشمن تھے۔ ایک سلوات میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، لیکن یہ انہی نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بھی رسول کی آواز کو نہ سنے، ان کے پیغام کو نہ سنے، ان کے قرآن کو نہ سنے، بلکہ جب بھی رسول بولنے لگے تو کانوں میں اپنی روئیاں ٹھوسنے دو۔ جب بھی رسول قرآن پڑھنے لگے تو انہی لوگوں کا اعلان تھا، انہی ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان کا اعلان تھا، سرداران عرب تھے، ان کا اعلان تھا کہ سب اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیں، اتنی سختی سے ٹھوسے کہ وہ رسول کی آواز پہنچنے نہ پائے، قرآن سننے نہ پائے۔ یہ ان کا سب پبلک سے اعلان پورا تھا۔ لیکن اب تاریخ کو سنیے کہ ایک ظاہر کہ وہاں کوئی اسٹریٹ لائٹ تو نہیں تھی اس زمانے میں، نہ گلیوں میں بھی کوئی لائٹ ہوتی تھی، سب اندھیرا رہتا تھا۔ رسول رات کو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اندھیرا تھا اور وہاں کے اوپر معلوم ہوا کہ ایک صاحب جو تھے، انہی تینوں میں سے ایک صاحب جا کر کھڑے ہو گئے اور قرآن سننے لگے۔ انہیں سوچا اندھیرا ہے کون دیکھے گا، اندھیرا ہے کون پہچانے گا۔ جب رسول کی تلاوت ختم ہو گئی تو جیسے ہی چلنے لگے ایک صاحب پہ ٹکرا گئے، اندھیرے میں ٹکرا گئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو سفیان ہوں۔ کہا یہ کیا؟ کہا میں بھی تمہاری طرح قرآن سن رہا تھا۔ پھر اور آگے بڑھے تو ایک سے اور ٹکرا گئے دونوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہ میں ابو لہب ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جو تم کر رہے تھے وہی میں بھی کر رہا تھا۔ تم لوگ قرآن سن رہے تھے، میں بھی قرآن سن رہا تھا۔ وہ جاذبیت تھی قرآن میں، وہ جذب تھا قرآن میں کہ دشمن ہوتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، مگر مجبور ہو گئے تو سننے کے اوپر۔ اب آپس میں گفتگو ہوئی، ارے بھائی کیا قیامت ہو رہی ہے، ہم ہی تو سب کو منع کیا سننے سے اور ہم یہیں پر سن رہے ہیں۔ اگر پبلک کو معلوم ہو گیا تو ہماری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، لوگ ہم سے سب پھر جائیں گے۔ لہٰذا طے ہوا قسمیں کھاؤ کہ اب کل سے رات میں کوئی یہاں نہیں آئے گا۔ اچھا اب تینوں نے قسمیں کھا لی کہ کوئی نہیں آئے گا۔ اب تینوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں جائے گا، لہٰذا میں چلا جاؤں۔ اب کیونکہ دونوں قسم کھا چکے تو لہٰذا ابو سفیان پہنچ گئے وہاں پر، سننے لگے۔ اچھا ابو لہب نے سوچا کہ وہ دونوں قسمیں کھا چکے، وہ تو آئیں گے نہیں، لہٰذا میں چلا جاؤں۔ ابو لہب بھی پہنچ گیا وہاں پر۔ ابو جہل نے بھی یہی سوچا کہ جب قسمیں سب کھا چکے ہیں تو اور کوئی نہیں ہوگا تو میں اکیلا چلا جاؤں۔ تینوں پھر آپس میں ٹکرا گئے۔ ارے بھائی یہ کیا قسمیں کھا چکے تھے؟ کہا کہ ہم سمجھے تم نہیں آؤ گے، ہم سمجھے تم نہیں آؤ گے، ہم سمجھے تم نہیں آؤ گے۔ کہ اب طے ہوا کہ بھائی اب نہیں آئیں گے۔ تیسرے رات پھر پہنچ گئے۔ ایک سلوات بھیجے والا آواز، پھر آپس میں سختی سے پھر آپس میں سختی سے طے ہوا کہ نہیں بھائی نہیں، اب نہیں،
اب نہیں آئیں گے، ورنہ ہماری ساری سازش فیل ہو جائے گی، ساری پلاننگ ہماری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انہیں میں آنا تھا۔ اس کا مطلب سمجھتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہے، مگر صرف اور ہر دھرمی میں یہ تمام حرکتیں ہو رہی تھیں۔ لہٰذا اسی طرح کا میں نے کہا کہ رسول اللہ وہ ہے کہ جن کا قدم قدم معجزہ، جن کا عمل عمل معجزہ تھا۔ اور ایک فرق بہت بڑا لکھا مجمع میرے سامنے رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء جن کو بھی جو معجزے دیے گئے ہیں، آج نہ نبی ہے نہ نبی کا معجزہ ہے، آج نہ جناب آدم ہے نہ جناب آدم کا کوئی معجزہ باقی ہے، آج نہ جناب نوح ہے نہ جناب نوح کا کوئی معجزہ ہے، آج نہ جناب ابراہیم ہے نہ جناب ابراہیم کا کوئی معجزہ آج بھی باقی نہیں، آج نہ جناب موسیٰ ہے، آج نہ جناب موسیٰ کا کوئی معجزہ۔ اگر کہ یہودی کے پاس جائیے، اس سے کہیے کہ موسیٰ تمہارے نبی تھے، کہاں تھے؟ معجزے تھے، کہاں تھے؟ کیا کوئی معجزہ بتاؤ کہ آج دنیا میں موجود ہے؟ کہ نہیں موجود ہے؟ ارے بہت توجہ چاہوں گا، آج ان کا معجزہ دنیا میں نہیں موجود ہے، سب ختم ہو گئے، ان کی زندگی کے ساتھ وہ سارے معجزے ختم ہو گئے۔ توجہ رہے، آج ہی جناب عیسیٰ، عیسائی کو مانتے ہیں، ان کے معجزے کیا تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو نابینا ہوتے تھے ان کو آنکھیں آ جاتی تھیں، مریضوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ آج کوئی ایسا ہے کہ جس کو عیسیٰ نے زندہ کیا ہو؟ آج کوئی ایسا ہے کہ جس کو عیسیٰ نے آنکھیں دی ہوں؟ آج کوئی ایسا ہے وہ کہ جس کی مریض کو اچھا کر دیا ہو؟ مریض کو کوئی موجود نہیں، کوئی موجود۔ بہت توجہ رہے، ایک دلیل آپ کے سامنے بچوں جوانوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ نبی باقی ہے نہ نبی کا معجزہ باقی ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نبوتیں وقتی تھیں، ان کی نبوتیں وقتی تھیں، لیکن ہمارے رسول کی قیامت تک نبوت، قیامت تک رسالت، لہذا ان کے دو معجزے قیامت تک باقی رہیں گے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک صلوات بھیج اب ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع میں بہت بار پڑھ چکا ہوں، اس پر اب کوئی تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام اور کوئی نہ کوئی اہل بیت کا فرد موجود رہے گا۔ میں نے کل اس پہ دلیل دی تھی، وہ دلیل یہ تھی کہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں رہتا کہ جب تک وہ نبی ساتھ ساتھ نہ ہو، کہ جب تک جس کو معجزہ دیا گیا ہے۔ آج ہم کو اگر قرآن کا معجزہ ماننا ہے، میں نے شام غریبہ میں عرض کیا تھا، معجزہ ماننا ہے تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی محمد جیسا موجود ہے جو اعجاز قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجو ہمیشہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ دو چار والی گفتگو ہو، کہ ایک چھوٹا بچہ بھی بات سمجھ جائے، کوئی بہت ایسی بات نہیں ہو کہ جو سر سے اوپر سے نکل جائے، کوئی سمجھ نہ پائے، ایسی کوئی مجلس میری نہیں ہوتی۔ میری کوشش ہوتی چھوٹے چھوٹے بچے بھی میری بات سمجھے۔ ایک آیت کے سلسلے میں دلیل دی جاتی ہے کہ جتنے بھی انتخابات ہم نے کیے اس آیت کی بنیاد پر کیے ہیں۔ وہ کون سی میں نے کئی مرتبہ پڑھی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، منکم۔ اور یہ منکم ہی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ پوری توجہ بچے ہمارے سنے، جماعت سنے، اسی منکم سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ایک لفظ ایسا ہے قرآن کا جس پہ 73 فرقے بنے ہیں۔ کاش میری بات پہنچ سکے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا صرف ایک لفظ ہے جس پر 73 فرقے بنے ہیں، وہ ہے منکم۔ یعنی اللہ نے اجازت دی ہمیں کہ ہم خود منتخب کر لیں، خود بنا لیں، لہذا منکم ہے، تم میں سے۔ جب تم میں سے ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اجازت دے دی گئی کہ ہم منتخب کر لیں۔ میں نے مجلس میں کسی میں اعلان کیا تھا کہ نہیں، اگر مباح کام بھی
اگر اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو مباح کام بھی جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے، اس پر پابندی لگ جاتی ہے۔ جب اللہ نے اللہ کے حکم سے رسول نے میدان غدیر میں اعلان کر دیا کہ دیکھو میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، تو اگر اختیار بھی تھا تو اختیار سلب ہو گیا، کیونکہ اللہ کا اعلان بھی ہے اور رسول کا اعلان بھی۔ صلوات اللہ علیہ محمد۔ اب سنیے دلیل جو میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، منکم ہی سے فائدہ اٹھایا گیا، اس لیے ہم انتخاب کر رہے ہیں، کیونکہ آیت میں ہے کہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کو منتخب کر لو، ان کو اولی الامر بنا لو۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں، صحیح بخاری میں جو حدیث شریف ہے، یہ تو اور کتابوں میں اس سے زیادہ تفصیلی حدیثیں ہیں ہمارے امام کے سلسلے میں، لیکن صحیح بخاری میں ایک حدیث جس کو میں نے کبھی اشارہ بھی کیا تھا، مگر اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیفا اذ نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم، ارے وہی منکم جو علوم میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہی منکم رسول اللہ یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، وہی منکم۔ تو میں کہتا ہوں اس منکم سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے ہو؟ ارے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، وہاں منکم سے فائدہ اٹھا کر تم نے سارے انتخاب کر لیے۔ ارے کسی کو سقیفہ منتخب کیا، کسی کو وصیت کے ذریعے سے منتخب کیا گیا، کسی کو شورا کے ذریعے سے منتخب کیا گیا، کسی کو اجماع کے ذریعے سے منتخب کیا گیا۔ ارے جو بھی طریقہ منتخب کیا جاتا ہے وہی شریعت کا جز بن جاتا ہے۔ تو جب تم وہاں پر منکم سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو یہاں بھی منکم سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے ہو؟ صحیح بخاری کا اعلان ہو رہا ہے کہ امامکم منکم، وہ امام جو ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ اب بنا لو کسی کو امام کہ جو آگے آگے نماز پڑھا سکے، عیسیٰ پیچھے پیچھے نماز پڑھ سکے۔ ایک صلوات بھیجے نماز محمد ایک صلوات بھیجے نماز محمد ذہن سے نکل جائے گا۔ اس کو کہ آخری مجلس ہوتی ہے تو جو حضرات خدمت گزار ہوتے ہیں، جن کی خدمت کی ہوتی ہے، ان کا شکریہ بھی اس مجلس میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو تاج ریڈیو والے ہیں وہ ہمیشہ یہ اپنی طرف سے ان کی لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے اور اس کے سلسلے میں کوئی بھی ہدیہ وہ نہیں لیتے، ہم ان کا بھی انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں کی جو منتظمہ ہے مجلس منتظمہ، جس کے سربراہ جو ہیں جناب اظہار صاحب ہیں، اظہار حسین صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں یہاں پر۔ یہ پورا جرمن ہینگر وغیرہ جو لگایا گیا تھا، یہ جتنا بھی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سب ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ میرا خداوند سے دعا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کو اجر عطا فرمائے۔ جو حضرات جنہوں نے یہاں کا انتظام کیا ہے ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جب تک جلوس نہیں اٹھے تھے میں نے کبھی پولیس کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، مگر جب سے جلوس اٹھنے لگے تب سے میں نے ایڈمنسٹریشن پولیس کا شکریہ بھی ادا کرنا شروع کیا ہے۔ لیکن ادھر 4-5 سال سے انتظامات بہت اچھے رہے ہیں، بہت اچھے رہے ہیں، اور کسی بھی دشمن اعضاء کو ہلکی سی بھی جرأت نہیں ہو سکی ہے کہ اس طرح سے کوئی اڑچن ڈال سکے۔ یہ بہترین انتظامات پولیس اور پرشاسن کی طرف سے ایڈمنسٹریشن سے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے حفاظت کی ہماری، اس لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ ایک صلوات اب میں ایک بزرگ یہاں موجود ہے، یاد دلانا چاہتا ہوں۔ والد مرحوم نے کافی عرصے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایک افریقہ کا ایک جوان تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو انہیں سعودی عرب کے علماء سے سوال کیا کہ عقیدہ مہدی کے سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، میرے پاس وہ کتابیں محفوظ ہیں کہ جس میں وہ جواب محفوظ ہو، وہ خط بھی محفوظ ہے۔ اس کو سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا تھا کہ عقیدہ مہدی اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جو امام مہدی کو نہ مانے وہ بدعتی ہے۔ یہ سعودی عرب کے علماء ان کا نہ مانے وہ بدعتی ہے، مگر ہمارا شیعہ عقیدوں میں فرق یہ ہے کہ شیعہ مانتے ہیں کہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھیجے گا۔
بھائی اتنا فرق ہمارا ہے. اور یہ رسول نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، یہ ان میں کے 12ویں خلیفہ ہیں جو امام مہدی علیہ السلام ہے. صلوات یہاں پر والد مرحوم کے جملے آج بھی میرے کان میں گونج رہے ہیں. انہی نے فرمایا تھا کہ جب تم ان کو 12واں خلیفہ مان رہے ہو، یہ رسول کے 12ویں خلیفہ ہیں، جب ان کو خلیفہ مان رہے ہو تو وہی طریقے کیوں نہیں اختیار کرتے جو اس سے پہلے اختیار کیے تھے؟ کسی شورا کے ذریعے منتخب کر لو، کسی اجماع کے ذریعے منتخب کر لو، کسی وصیت کے ذریعے منتخب کر لو، ارے کسی سقیفہ کے ذریعے منتخب کر لو. آخر ان کو کیوں منتخب نہیں کر رہے ہو جب ان کو رسول کا آخری خلیفہ مان رہے ہو؟ جب 12واں خلیفہ مان رہے ہو تو سب کے سب علماء دوسرے مسلکوں کو جواب دیں گے کہ ہم بنا نہیں سکتے، ہم بنا نہیں سکتے. جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے، ہمیں بنانے کا حق نہیں، ہمیں بنانے کا حق نہیں. جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے. تو فرماتے تھے ارے جو عقیدہ آخری کے لیے رکھا ہے اگر یہی پہلے کے لیے رکھ لیا ہوتا تو اسلام میں اتنا تفرقہ کیوں ہوتا؟ ایک صلوات بھیجو محمد. زیادہ وقت نہیں لینا ہے لیکن بات کو آپ کے سامنے پہنچانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ تشریف لائیں گے. صلوات بھیجو نواز. اور سب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ظلم و ستم ہے اس کو مٹا دیں گے، جو ناانصافی ہے اس کو مٹا دیں گے، جن کا حق غصب ہوا ہے ان کے حق کو دے دیں گے. یہ ہمارا امام ہوگا. تب یہاں کے پر میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس امام کا انتظار کر رہے ہیں جو ہر ظلم ختم کر دے گا. ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں جو ہر ایک جس کا حق غصب ہوا ہے اس کا حق دے دے گا. پوری دنیا میں امن و چین ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن و انصاف ہو جائے گا. تو اب سوال یہ ہے اب ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم واقعی انتظار کر رہے ہیں یا انتظار کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم حقیقی انتظار کر رہے ہیں یا ہم انتظار کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ہوگا جو ظلم کے خلاف جو ہے قدم اٹھائے گا. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کسی کا حق قتل نہیں کیے ہیں. ہم نے اپنے بھائی کا تو حق نہیں مارا ہے، ہم نے تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیے ہیں، ہم نے اپنے بال بچوں کے حق ادا کیے نہیں کیے ہیں. اگر ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر ان کا حق ادا نہیں کیا ہے تو ہم جھوٹے انتظار کرنے والے ہیں، سچے انتظار کرنے والے نہیں ہیں. ایک صلوات بھیجے بلند محمد والے. ہم کو دنیا سے ظلم کو ختم کرنے والے کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام. آج کوئی امام کا ماننے والا کسی ظالم کا حمایتی نہیں ہو سکتا. آج جو اسرائیل جیسے ظالم کی حمایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کا ذکر نہ کرو، مظلوم فلسطینیوں کا ذکر نہ کرو. ان کو معلوم ہی نہیں کہ سیرت اہل بیت کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ شیعیت کیا ہے. نہیں علم ہے. انہوں نے کربلا کو رٹ تو لیا ہے مگر روح کربلا کو نہیں جانتے، جان کربلا کو نہیں جانتے. امام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، جب ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں، آخری وقت ہے، امام حسن امام حسین کی وصیت ہے. وصیت ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. وہ تو خود دونوں امام وقت ہیں، وہ تو خود معصوم ہیں. وہ وصیت بظاہر ان کے لیے ہے لیکن حقیقت میں ہمارے لیے ہے. دیکھو اے حسن حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا
دیکھو میری وصیت یہ تم دونوں سے کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ اب مظلوم نہیں کہا انہوں نے کہ میرا شیعہ ہو مظلوم تبھی مدد کرنا، یہ نہیں کہا مسلمان ہو تبھی مدد کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا ہر مظلوم کی مدد کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہر مظلوم کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، چاہے وہ تمہارے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر علی کے ماننے والے ہو تو ہر مظلوم کی حمایت کرنا پڑے گی، چاہے کسی مسلک کا۔ کہا گیا کہ جمعۃ الوداع میں بات کہیے، فلسطین کے سلسلے میں جمعۃ الوداع میں بات کہیے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں امام کو یہ وصیت کر رہے ہیں، کیا کوئی جمعے کا خطبہ ہے؟ یہ امام کسی جمعے کے خطبے میں جملے کہہ رہے ہیں، جمعۃ الوداع میں جملے کہہ رہے ہیں، یہ بستر شہادت کے جملے ہیں، بستر شہادت کے جملے ہیں، جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں امام حسن و امام حسین سے کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ اس لیے آج اکیلا ایران وصیت مولا علی پر عمل کر رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے پہلے صرف یہ ایران ہے جو مولا کی وصیت پر عمل کر رہا ہے کہ دیکھو کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، دیکھو ظالم کے ہمیشہ دشمن رہنا، ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا، لہذا وہ ظالم اسرائیل کے ہمیشہ مخالف رہے، مظلوم فلسطینیوں کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے۔ آپ دیکھیں حزب اللہ کیا ہے، سب کے سب شیعہ ہیں، حوثی کیا ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں، ایران بھی شیعہ ہے۔ میں نے حدیث پیش کی تھی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی مدد کے لیے پکارے اور کوئی مسلمان اس کی مدد نہ کرے، رسول نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس وقت اگر اس رسول کی حدیث کو دیکھا جائے تو 57 ملکوں میں ایک ہی مسلمان نظر آ رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجے مرحبا آواز تم اسرائیل کا حق نمک ادا کرو، تمہیں حق ہے کہ حق نمک ادا کرتے رہو اسرائیل کا۔ ہم اہل بیت کا حق نمک ادا کر رہے ہیں، ہم مولا علی کا حق نمک ادا کر رہے ہیں، تم اسرائیل کا حق نمک ادا کرتے رہو، اس کی فیور کرتے رہو، لیکن جو اہل بیت نے ہم سے کہا ہے ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ جو جس کا نمک کھا رہا ہے اسی کے ساتھ نمک حلالی کرو۔ ایک سلوات مجھے بنا رہا، ایک سلوات اسرائیل 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 امریکہ 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 صلوات محمد وآل محمد۔ ہم یہ کہتے تھے کہ داعش جو ہے وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ہم یہ کہتے تھے یہ طالبان اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، ہم یہ کہتے تھے، سب لوگ نہیں مانتے تھے۔ آج شیعہ ہی صرف اسرائیل سے لڑ رہے ہیں۔ ارے شیعوں کو کہا جاتا ہے یہودیوں کی ایک شاخ ہے شیعہ، یہودیوں نے بنایا تھا شیعت کو۔ اگر شیعت کو یہودیوں نے بنایا ہوتا تو آج تم یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے، شیعہ نہ لڑ رہے ہوتے۔ آج ہم ہی مقابلہ کر رہے ہیں یہودیوں سے، ہم ہی مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل سے، ہم شیعہ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو دشمن
دشمنان اسلام ہیں، اس کا مطلب وہ الزام بھی غلط ثابت ہو گیا۔ اور یاد رکھو تم سمجھے ہی نہیں کہ شیعیت ہے کیا، تم جانتے ہی نہیں شیعیت ہے کیا، اور تمہیں تاریخ بتائیں شیعیت کی، اور تمہیں تاریخ بتائیں۔ تاریخ میں موجود ہے کہ زیاد جو تھا ایک زمانے میں مولا علی کی گورنر رہ چکا تھا کوفے میں، اس کو معلوم تھا کہ کہاں کہاں شیعہ ہیں۔ جب معاویہ کی حکومت ہوئی تو اب زیاد ابن زیاد کا باپ، جسے جو ابن زیاد سے کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے باپ تھا زیاد، یہ بھی گورنر تھا کوفے کا رہا تھا۔ جب یہ کوفہ کے گورنر بنا تو شیعوں کو پہچانتا تھا، چن کے شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حکم دیا پورے کوفے میں کوئی شیعہ باقی نہ رہے، بہت سے شیعہ ختم ہو گئے۔ اب وہ سپاہی اس کے آئے اور کہنے لگے سنیے واقعہ، سن لیجیے، اس سے بدلا اندازہ ہوگا شیعہ کہتے کس کو ہیں۔ زیاد نے کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ کچھ شیعہ بھی باقی رہ گئے ہیں جو چھپ گئے ہیں، عالم تقیہ میں ہو گئے ہیں، کیا ہم اس کو کیسے پہچانے؟ جب اپنے کو شیعہ نہیں بتا رہا تو ہم کیسے پہچانے؟ کہ میں ترکیب بتاتا ہوں، میں شیعوں کو پہچانتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ دیکھو بیچ راستے میں گڑھا کھودو، ارے توجہ رہے، بیچ راستے میں گڑھا کھودو اور خط و خاشاک سے وہ گڑھا ڈھانک دو، کیسے کہ وہ گڑھا دکھائی نہ دے۔ اس کے بعد وہیں پر بیٹھ جاؤ، تم سارے کے سارے فوجی چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ جب اس گڑھے میں کوئی گرے، ارے توجہ رہے، جب اس گڑھے میں کوئی گرے تو یہ دیکھ لینا کہ سب سے پہلے مدد کے لیے کون آ رہا ہے۔ ارے توجہ رہے، یہ دیکھنا سب سے پہلے مدد کے لیے کون آ رہا ہے۔ جو سب سے پہلے اس مظلوم کی مدد کے سمجھ لینا علی کا شیعہ ہے۔ ارے تم تم تو زیاد سے بھی بدتر نظر آ رہے ہو۔ اس کو معلوم تھا کہ شیعیت کیا ہے، تمہیں آج تک نہ معلوم ہوا شیعیت کیا ہے۔ ایک صلوات میں جب ایک صلوات بلند آواز محمد۔ ہاں، یہ ساری قربانیاں جو تھی امام تشریف لائیں گے اور اس کے بعد ظلم و ستم کو ختم کریں گے۔ بس آج کے موضوع کے لحاظ سے بھی چار جملے کرنا ہے ورنہ خواتین ناراض ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ آئی اور ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی۔ ایک صلوات ہے محمد یا علی یا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ظلم ختم کرنے کے لیے امام آئیں گے، ناانصافی ختم کرنے کے لیے امام آئیں گے۔ اگر کسی کا حق نہیں دیا ہے تو امام کو حق دلوانے آئیں گے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے گھر والوں کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی آل اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں نہیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر سب کچھ ہم نے اڑا دیا اور گھر میں خالی ہاتھ پہنچ گئے اور بیوی سے کہا بھائی وہ تو سب خرچ ہو گیا جتنی تنخواہ تھی۔ ایک صاحب تھے، اب کیا بتایا جائے، وہ کہیں نوکر تھے، وہ نوکر تھے تو وہ پہلی تاریخ بیوی پوچھتی تھی کہ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں ابھی تو نہیں ملی۔ پھر دوسری کو پوچھا تنخواہ ملی؟ کہا ابھی تو نہیں ملی۔ اب دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں، ہر روز بیوی پوچھتی ہے تنخواہ ملی کہ نہیں ملی؟ کہتے نہیں ملی۔ جب 15 تاریخ آ جاتی تھی تب بیوی پوچھتی تھی ملی نہیں ملی؟ کہا وہ تو پہلی کو مل گئی تھی، وہ تو بس سب خرچ ہو گیا، اب تم کہیں سے لے کر آ، کہیں سے مانگ کر لا، تب ایسوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ یاد رکھیں کہ جو اپنے ماں باپ کا حق نہ ادا کریں اور اپنے آل اولاد کا حق نہ ادا کریں۔ کچھ توجہ چاہوں گا، کچھ لوگوں کی دور کی نظر تو اچھی ہوتی ہے، قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دور کی نظر تو مضبوط ہوتی ہے، قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ باہر نکلیں گے ہر ایک کو جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ ارے صاحب بڑا بااخلاق آدمی ہے، بڑی محبت سے ملتا ہے، ہمیشہ مسکرا کر ملتا ہے، کبھی اس کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا، بڑی محبت، باہر والوں سے بڑی محبت، اندر آئے تو خونخوار بھیڑیے بن گئے۔ بیوی بھی ڈر رہی ہے، بچے بھی ڈر رہے ہیں، تو ایسے وہ ہیں وہ لوگ کہ جو دور کی نظر تو ان کی مضبوط ہے،
قریب کی نظر کمزور ہے، باہر والے تو نظر آ رہے ہیں، گھر والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے خلید آباد صدر محمد والے۔ آپ یاد رکھیں حدیث شریف ہے، دونوں ہیں دونوں۔ اگر حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، میں پوری ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے، تو لاکھ نمازی ہو، لاکھ پرہیزگار ہو، لاکھ اس نے زیارتیں کی ہوں، لاکھ اس نے حج کیے ہوں، لاکھ اس نے خیر و خیرات کیا ہو، لیکن وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، لہذا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل خیر قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کا برعکس بھی ہے کہ اگر زوجہ نافرمانی کرتی ہے اپنے شوہر کی، اپنے شوہر کی نافرمان ہے اور اس کی بات نہیں مانتی ہے، تو لاکھ نمازیں پڑھتی ہو، لاکھ مصلے پر بیٹھتی ہو، لاکھ عبادتیں کرتی ہو، لیکن ایسی زوجہ بھی جہنمی ہے کہ جو اپنے شوہر کے نافرمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جنت پہ جانا ہے تو ایک پہیے کی گاڑی نہیں چلے گی، دونوں پہیوں ہیں گاڑی میں، تب چلے گی جنت تک یہ گاڑی۔ ایک سلوات میں زوجہ شوہر کے حقوق ادا کرتی ہو، شوہر زوجہ کے حقوق ادا کرتے ہو، تب دونوں جنت میں جائیں گے، ورنہ اگر کسی کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر جنت کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ بہت مشہور صحابی تھے سعد بن معاذ، سنیے اب وقت زیادہ نہیں ہے کیا کیا جائے، بہت مشہور بہت بلند مرتبہ صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن معاذ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول نے خود نماز جنازہ پڑھائی، خود نماز جنازہ، تمام اصحاب کثرت سے شریک ہوئے، بہت بڑے صحابی، بہت بلند مرتبہ صحابی تھے، یہاں تک رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ میں ملائکہ بھی شریک ہوئے ہیں، ملائکہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ دفن ہو گئے معاذ، تھوڑی دیر بعد رسول نے فرمایا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ارے توجہ رہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو کیونکہ ان پر فشار قبر ہو رہا ہے، اور بہت سخت فشار قبر ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ حیرت زدہ ہو گئے، یہ اللہ کے رسول، اتنا بلند مرتبہ صحابی، اتنا اچھا صحابی، اتنا آپ کا وفادار صحابی، آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا سخت فشار قبر ہو رہا ہے، کہ اس میں سب اچھائیاں تھیں مگر گھر والوں کے لیے بد اخلاق ہے، گھر والوں کے لیے بد اخلاق تھے تو ساری اچھائیاں ایک طرف ہو گئیں، اور جو گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی تھی اس کی سزا مل رہی ہے، ان کو سزا مل رہی ہے کہ ان کا فشار قبر زیادہ سخت ہو رہا ہے۔ تو اگر گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کوئی کرتا ہے تو میں نے عرض کیا لاکھ نمازوں روزے ہوں اس کے، لیکن اللہ سزا دے کر رہے گا اور اس کا فشار قبر زیادہ سخت ہو جائے گا۔ ایک سلوات محمد ایک ہی رخ پچھلے سال میں نے پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں دوسرا رخ بھی اس کے آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ وہ پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی ایک جگہ، تو اس کا شوہر جو ہے وہ تجارت پر چلا گیا، اس کا باپ بیمار ہو گیا، تو شوہر نہیں تھا، بھائی کو لینے آیا تو اس نے کہا کہ چلو میرا باپ بہت بیمار ہے، کہا میرا شوہر موجود نہیں ہے، لہذا جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو میں باہر نہیں نکلوں گی، یا شوہر اجازت دے یا رسول اجازت دے۔ اب وہ دوڑتا ہوا رسول کے پاس پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول باپ بہت بیمار ہے، میری بہن کہہ رہی ہے کہ شوہر تو ہے نہیں، اگر شوہر اجازت دیں گے تب، ورنہ اللہ کے رسول اجازت دیں گے۔ رسول نے کہا کیونکہ شوہر موجود نہیں ہے لہذا اس کو جانے کا حق نہیں ہے۔ پھر یہاں تک کہ بالکل آخری اس کا وقت آ گیا،
اس کے باپ کا، اور پھر بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ دیکھیے اب تو بالکل آخری وقت ہے، اب چلی چلو تم دیکھ لو، آخری بار دیکھ لو اپنے باپ کو، باپ تمہیں آخری بار دیکھ لے۔ کہا کہ نہیں، جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہوگی، میرا شوہر ابھی آیا نہیں ہے، یا شوہر اجازت دے یا اللہ کے رسول اجازت دے تب میں جاؤں گی۔ وہ پھر بھائی دوڑتا ہوا رسول کے پاس آیا، باپ بالکل مرنے کے قریب ہے، دم نکلنے والا ہے، لیکن میری بہن نہیں گھر سے نکل رہی ہے، آپ اجازت دیجئے۔ رسول نے انکار کیا کہ نہیں میں اجازت نہیں دوں گا، شوہر آئے تو اجازت دے گا، جبکہ رسول کو حق حاصل تھا مگر وہ درس دینا چاہتے تھے پوری دنیا کو، وہ پوری دنیا کو درس دینا، ان کو حق حاصل تھا، رسول اجازت دے سکتے تھے مگر آپ نے اجازت نہیں دی کہ جب شوہر آئے گا تو وہی اجازت دے گا۔ یہاں تک کہ اس باپ کا انتقال ہو گیا، اب پھر آیا کہ جنازے میں تو شرکت کر لو، جنازے میں تو شرکت کر لو۔ پھر اس نے بیوی نے، اس بہن نے کہا کہ شوہر ابھی نہیں آیا ہے، یا شوہر اجازت دے یا رسول اجازت دے۔ پھر وہ رسول کے پاس پہنچا، اے اللہ کے رسول اب وہ مرتے وقت تو نہیں آ پائی، اب تک جنازے میں تو شرکت کرنے دیجیے، اس کو اجازت دے دیجیے۔ رسول نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتا جب تک شوہر نہ آئے، یہاں تک کہ وہ دفن ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ بھائی پھر رسول کی خدمت میں آیا، کہا بھائی کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا کوئی کام نہیں، صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے، رسول نے فرمایا ایک خوشخبری میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، ایک خوشخبری میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، دیکھو تمہارے باپ کے سراہنے تمہاری بہن آخر وقت نہیں آئی، اس بہن نے بھی صبر کیا اور تمہارے باپ نے بھی صبر کیا۔ جس وقت اس کے بہت سے گناہ تھے، تمہارے باپ کے بہت سے گناہ تھے، جب عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے قبر کے اندر آئے تو کچھ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ ارے توجہ رہے، کچھ رحمت کے فرشتے آ گئے، پوری توجہ ہے جملے پر جس کے عبادت کروں گا۔ رحمت کے فرشتے آ گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ میری اس پر رحمت نازل ہوگی، کیونکہ اس نے بیٹی کی اس طرح سے تربیت کی ہے۔ توجہ ہے جملوں پر، اس نے بیٹی کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ ہر سختی میں بھی وہ اللہ کی مطیع رہی، لہذا اس کی اطاعت کی بنا پر جو جہنمی ہے وہ جنتی بن جائے گا۔ ایک سلوات بھیجے میرا نواز محمد والے۔ تو اگر ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت کریں، بہت توجہ رہے، اگر صحیح تربیت کریں تو جو جہنمی ہے وہ جنتی بن جاتے ہیں، جو جہنمی ہے وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اس کا برعکس بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ اگر ماں باپ کی کوتاہی سے اولاد بگڑے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ارے خود سے بگڑ جائے تو دوسری بات ہے، ماں باپ کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کی کمی کی وجہ سے، ماں باپ کی کوتاہی کی وجہ سے یہ کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ خلاف اسلام ہو جائے، خلاف دین ہو جائے، بد اخلاقی کی حرکتیں کرنے لگے، تو آپ یاد رکھیں کہ لاکھ مسلم زندگی بسر کی ہو ماں باپ نے، 50 حج کو نہ کر ڈالے ہوں، 50 زیارتیں کو نہ کر ڈالی ہوں، پر ہزاروں لاکھوں کے جو ہے مال وہ بانٹ کو نہ دیا ہو، لیکن جب وہ جنت میں لے جائے جانے لگیں گے اور اولاد کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو وہ اولاد کہے گی ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ ارے توجہ ہے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم کو جو جہنمی بنایا ہے وہ ہمارے اماں ابا ہی نے بنایا ہے۔ اگر وہ ہماری صحیح تربیت کرتے تو آج ہم جہنمی نہ ہو۔ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ لے چلو تو اولاد کے ساتھ ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر صحیح تربیت کرو تو جو جہنمی ہے وہ جنتی بن جائے گا، اگر غلط تربیت ہو تو جو جنتی ہے وہ جہنمی بن جائیں گے۔ ایک سلوات بھیجے میرے نواز محمد۔ لہذا ایسا معاشرہ کہ جو امام زمانہ کو برداشت کر سکے، ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر دیں کہ وہ امام زمانہ کے خادم بن سکیں، امام زمانہ کے سپاہی بن سکیں۔ صلوات بھیجے نواز محمد۔ اور آپ دیکھیں اس کے بہترین آپ کو انداز اہل بیت میں ملے گا۔ آپ دیکھیں جناب زینب جن کی یاد بنانے ہم یہاں کے پر حاضر ہوئے ہیں، وہ علی کی بیٹی بھی ہیں، وہ حسین کی بہن بھی ہیں، خود بھی بہت بلند درجہ ہے۔ آپ میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس لفظیں نہیں ہیں
جو جناب زینب کا مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. نہیں لفظ ہے میرے پاس کہ جناب زینب کا مرتبہ پیش کر سکوں. ان کا نام جس میں جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے تو شہزادی نے مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ نام رکھیے. تو علی نے فرمایا کہ میں رسول پر سبقت نہیں کر سکتا, رسول نام رکھیں گے. رسول اللہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے, جب رسول اللہ تشریف لائے بچی کو آغوش میں لیا, اے علی اس کا کیا نام رکھا ہے, اے فاطمہ کیا نام رکھا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بھلا ہم آپ پر سبقت کر سکتے تھے, لہذا ہمیں آپ کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں تو آپ اس کا نام منتخب کریں. رسول اللہ نے فرمایا, جملے سنیے رسول اللہ کے, رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے, میں اپنے رب پر سبقت نہیں کر سکتا. اس کا نام اللہ کی طرف سے معین ہوگا, اس کا نام رب کی طرف سے معین ہوگا. اسی وقت جبریل نازل ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بچی کا نام لوح محفوظ میں زینب رکھا ہے. ایک صلوات نواز محمد لوح محفوظ میں اس کا نام زینب رکھا ہے. تو اب مجھ کو دو جملے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جناب زینب کا مرتبہ پنجتن سے کم نظر نہیں آتا ہے. پنجتن وہ نام ہے جو عرش کی زینت ہے, اور زینب وہ نام ہے جو لوح محفوظ کی زینت ہے. نہیں, ایک روایت مجھے نظر پڑی ہے, میں اس کو ضرور رد کروں گا آپ کے سامنے, جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی ہے, نہ کبھی دیکھی تھی. اگر دیکھی ہوتی تو ضرور پڑھتا, لیکن نظر پڑی, لہذا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح پوری توجہ رہے, جس طرح سے رسول اللہ شہزادی کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے, کلما دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ, جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے, رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے. اب روایت سن لیجئے, اس شہزادی کے مرتبے کا ایک شمع برابر تصور آپ کے ذہن میں آ جائے گا, پورا تصور نہیں آ سکتا. جب جناب زینب آتی تھی تو اب اگر امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے تھے, ادھر زینب داخل ہوئی, ادھر بہن داخل ہوئی, تلاوت کرتے کرتے حسین قرآن کو بند کرتے تھے, بہت توجہ رہے لفظوں پر, قرآن مجید کو بند کرتے تھے, الگ کہیں نہیں رکھتے تھے. یہ نہیں کہ قرآن کو الگ رکھ دیا ہو, بلکہ قرآن لے کر اٹھتے تھے, قرآن لے کر اٹھتے تھے, اپنی بہن کی تعظیم کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کی تعظیم اکیلا قرآن ناطق نہیں کر رہا تھا, بلکہ قرآن سامع بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے, قرآن ناطق بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے. ایک سلوات بھیجو محمد یہ ہے شہزادی کا مرتبہ, یہ ہے شہزادی کا مرتبہ. ظاہر ہے کہ دامن وقت گنجائش تھی, بہت سے میرے فرمائشیں ہیں کہ یہ پڑھ دیجئے, وہ پڑھ دیجئے, وہ پڑھ دیجئے. ظاہر ہے کہ اتنی فرمائشیں ہیں کہ اس کے لیے الگ ایک اشرا پورا کرنا پڑے گا, جو ساری فرمائشیں پوری کی جائیں, تو لہذا اس سے زیادہ عرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہی شہزادی ہیں, اتنا مرتبہ, مگر اپنے شوہر کے پاس جا رہی, جناب عبداللہ کے پاس. اے عبداللہ, میرا بھائی کربلا جا رہا ہے, دیکھو میں تم کو معلوم ہے کہ بغیر بھائی کے میں زندہ نہیں رہ سکتی, تم میرے شوہر ہو, تمہیں حق ہے مجھے روکنے کا, تم روک سکتے ہو مجھے, مگر بس اتنا سن لو کہ ادھر تم نے نہیں کہا ادھر میری جان نکل جائے گی, ادھر میری روح نکل جائے گی. میں انکار نہیں کروں گی, لیکن میری روح نکل جائے گی, میری جان نکل جائے گی. جناب عبداللہ فرماتے ہیں, اے شہزادی کیا کہہ رہی ہے, بھلا میری جرت ہے کہ میں آپ کو روک سکوں؟ جائیے, شوق سے جائیے, آپ کو خدا حافظ. جناب زینب چلی ہیں, پورا قافلہ چلا ہے, پوری توجہ ہے, زیادہ تفصیلی بیان کے وقت نہیں رہا ہے. پھر قافلہ چلا, ایک دم سے جناب عبداللہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس محمل کے قریب آئے کہ جس میں جناب زینب سوار تھی. جناب زینب کو جناب عبداللہ نے سلام کیا,
سلام کا جواب تو جناب زینب نے دے دیا، مگر گھبرا کر کہا اے عبداللہ کیا لینے آئے ہو؟ اے عبداللہ کیا لینے آئے ہو؟ کہ نہیں شہزادی، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میری کہاں جرت ہے کہ آپ کو روک سکوں۔ ہاں آپ کا بھائی سفر میں ہے، ارے سفر کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے، لہذا 2 صدقے لے کر آیا ہوں آن محمد کی صورت میں۔ جب بھی آپ کے بھیا پر کوئی مصیبت پڑے ان دونوں بچوں کو صدقہ کر دیجیے گا۔ ہاں دادانو، اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ جب جناب آن محمد کربلا میں ہیں اور خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب تشریف لاتی ہیں، جناب آن محمد سے کہتی ہیں اے آن محمد کیا اس وقت خیمے کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے؟ ارے تمہارے چچا کے اوپر، تمہارے آقا کے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اور تم یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو۔ کہتے ہیں کیا کریں، ہم جب بھی آقا کی خدمت پہ جاتے ہیں وہ مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے دونوں بچوں کے بازو سنبھال کر اس خیمے میں پہنچی کہ جہاں امام حسین ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ یہ کہا کہ بچوں کو لے کر شہزادی نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا، حسین کے گرد گھومنا شروع کیا۔ حسین تڑپ کر کھڑے ہو گئے، اے بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ اے بھیا ان کو میرے شوہر نے بطور صدقہ دیا تھا، لہذا آپ پر نچھاور کرنے لائے ہو، ارے میرے بچوں کو کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور محمد میدان جنگ میں جاتے ہیں، یہاں پر جناب زینب مسلح پہ تشریف فرما ہے۔ جناب فضہ نے کہا آپ در خیمہ سے میرے بچوں کی جنگ کا منظر مجھے بتاتی رہیے۔ ادھر جناب زینب مسلح پر ہیں، جناب فضہ بیان کر رہی ہیں ارے آپ کے بچے اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں، اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، ارے صفوں میں صفیں ٹوٹ رہی ہے، کوئی بھی آپ کے بچوں کے سامنے ٹھہر نہیں رہا ہے۔ اے شہزادی سامنے سے لشکر بھاگ چکا ہے، اب فرات سامنے لہریں لے رہا ہے۔ یہ سننا تو زینب گھبرا گئی۔ اے فضت دیکھتی رہیے گا میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لے تو میں رب آپ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ فضہ نے کہا شہزادی گھبرائیے نہیں، ارے فرات کے قریب پہنچے تو تھے مگر فرات کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں اے شہزادی غضب ہو گیا، چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا ہے، آپ کے بچے ہو کر زخمی ہو کر زمین پر گرے ہیں۔ جیسے ہی فضہ نے کہا کہ بچے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں، اسی وقت شہزادی سجدے میں گری، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور محمد کے لاشیں لائے گئے، ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، تمام بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں مگر کوئی نہیں آ رہا ہے تو ماں جناب زینب بچوں کی لاشوں میں نہیں آ رہی ہے۔ امام حسین نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ تو عبادت کر رہی ہے خیمے میں۔ امام حسین خود اٹھ کر آئے، جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، بچوں کی لاشوں کے قریب لے گئے۔ ارے لاکھ صبر ہو مگر پھر بھی ماں ہے۔ دونوں بچوں کے سرانے بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اٹھا کر چوما، ارے ماں ان ہاتھوں کے صدقے تم نے دکھا دیا کہ خاندان رسالت کے بچے کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ محمد کے قریب پہنچی، پیشانی کا خون صاف کیا، چہرے کا بوسہ دیا۔ اے محمد جا تو رہے ہو جنت مگر دادی سے شکایت نہ کرنا کہ ماں نے بھوکا پیاسا جنگ میں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد کہا اے محمد ارے میں تو یہاں سے اسیر ہو کر چلی جاؤں گی، تم دونوں یہاں موجود ہو گئے۔ یہ بچہ جب بھی ڈرتا تھا تمہارا چھوٹا بھائی میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ اے محمد ارے جب بھی اور ڈرے تو میری طرف سے سینے سے لگا لینا۔ بس اللہ۔ اس کے بعد اٹھتی ہے اور کہتی ہے امام حسین سے اے بھیا
میرے بچے بہت چھوٹے تھے، بہت کم سے تھے، اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو یہ ماں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے، اپنے بچوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ امام نے فرمایا اے بہن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھلا آپ کے بچے اور کوئی گستاخی؟ ہاں مگر ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے، ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے۔ زینب تڑپ گئی، اے بھیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بچے آپ کے دل پر کوئی داغ چھوڑ گئے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، جب یہ میرے بچے لڑ رہے تھے کہ یزیدی فوج والے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری حسین سے کیا رشتہ داری ہے، تو یہی کہتے رہے وہ آقا ہے مولا، وہ آقا ہے مولا۔ اب زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اے بھیا یہ میرے شیر کا اثر ہے، میں نے کہہ دیا تھا کہ مرتے مر جانا مگر آقا ہی کہتے رہنا۔ دیکھیے بس میں 2 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب زینب کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ جناب زینب کی شہادت آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اگرچہ اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن ایک روایت جو سب سے مشہور ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کو شام میں طلب کیا گیا، جیسی جناب زینب کو خبر ہوئی کہ بھتیجا جا رہا ہے کہ میں اکیلے نہیں جانے دوں گی تمہیں، وہاں دشمن ہے سب، پتہ نہیں کون تم کو اذیت پہنچا دے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ دمشق کے قریب یہ قافلہ رکا، امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم تھوڑا یہ سستا لیں، اس کے بعد دمشق میں داخل ہوں گے۔ خیمے نصب کیے گئے، جناب زینب جب خیمے میں داخل ہوئیں، خیمے میں تھوڑی دیر بیٹھی تھی، باہر نکلی کہ دیکھیں تو یہ علاقہ کیا ہے۔ اب جب باہر نکلی تو ایک دم سے زبان پر آیا، ارے یہ علاقہ تو جانا پہچانا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ماں یہاں پہلے بھی آ چکی ہے۔ ارے قریب ہی میں ایک باغ تھا، جیسے ہی باغ پر نظر پڑی ایک دم سے چیخ کر ارے یہی تو باغ تھا کہ جس میں قیدی بنا کر ہمیں لایا گیا تھا، شہیدوں کے سر یہاں پر تھے۔ اس باغ میں داخل ہوئی، ایک درخت ہاتھ رکھ کر کہا ارے یہی وہ درخت ہے جس میں قاسم کا سر لٹکایا گیا تھا۔ دوسرے درخت کے قریب پہنچی، یہ وہ درخت ہے جہاں علی اکبر کا سر لٹکا ہوا تھا۔ پھر آگے بڑھی، ارے یہ وہ درخت ہے نہ میرے بھیا عمار کا سر آویزہ تھا۔ ایک درخت جب قریب پہنچی تو سر پیٹ کر کہا ارے یہی وہ درخت ہے نہ میرے ماجایا حسین، میرے ماجایا حسین کا سر تھا۔ ماتم کرنے لگی، ماتم کرنے لگی، روایت کہتی ماتم کرتے کرتے زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ قریب ہی میں ایک چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی، شہزادی اس نہر میں گر گئی، ان کے گرنے سے نہر کا پانی رک گیا۔ ایک شامی وہاں نوکر تھا، اس کے خون میں شامی خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ نہر کا پانی رک گیا ہے تو اس کو تشویش ہوئی، کیا بات ہے؟ جب قریب پہنچا دیکھا کہ ایک ضعیفہ جو بے ہوش ہو کر گری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پانی رکا ہوا ہے۔ اس ملعون نے بیلچہ اٹھایا، بیلچہ اٹھا کے جناب زینب کے سر پر مارا۔ ازادارہ میرا دل کہتا ہے کہ روح رسول اللہ تڑپ گئی ہوگی، روح فاطمہ زہرا بے چین ہو گئی ہوگی، علی تڑپ گئے ہوں گے، حسین بھی تڑپ گئے ہوں گے، سب سرانے آ گئے ہوں گے۔ جب زینب نے دیکھا ہوگا کہ رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، تو شاید اپنے بابا سے کہا اے بابا اگر آپ کے سر پر ضربت لگی تھی تو آپ کی بیٹی زینب کے سر پر بھی سر اس کا شگافتہ ہو چکا ہے۔ اے بھیا عباس اگر گوڑ سے تمہارا سر شگافتہ ہوا تھا تو تمہاری بہن زینب کو بھی سر شگافتہ ہے۔ یہ زینب تمہارے غم میں شریک ہے، تمہاری مصیبتوں میں شریک ہے۔ یا حسین 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 یا حسین
Zena